بڑھ کے نہ دیکھا کرو یوں اپنے بھی سپنے سغرا کے قریب اتنا نہ بیٹھا کرو بی بی اچھی نہیں یہ بات نہ رویا کرو بی بی عادت ذرا تنہائی میں رہنے کی بھی ڈالو تصویر تصور کی اسیری میں بنا لو آزاد پرندوں کو نہ دیکھا کرو بی بی اچھی نہیں یہ بات نہ رویا کرو بی بی نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، حیدری، حسینیت، حسینیت، یزیدیت، یزیدیت، اہل بیت کے دشمنوں پہ لعنت، اہل بیت کے دشمنوں پہ لعنت، برائے خوشنودی امام زمانہ بلند تر صلوات۔ میرے کرام میں دو اعلانات سماعت فرما لیں۔ 4 محرم الحرام یعنی کل بمقام امام بارگاہ قصر ڈکی ناصر آباد لاہور ٹاؤن میں صبح 11 بجے سالانہ مجلس شروع ہو جائے گی، جس میں ذاکر اہل بیت راحت حسین الفت، مولانا علی ارشد الحسینی، ذاکر اہل بیت حافظ شکیل عباس ربانی خطاب فرمائیں گے اور اختتام مجلس پر شبیہ علم کی برآمدگی ہوگی۔ دوسرا اعلان ہے بمقام حویلی سادات شبیر امام کالونی علیزہ آباد میں عشرہ اولیٰ کے سلسلے میں 5 مجالس جاری ہیں، جس میں قاری القصائد ذاکر ناصر آباد جویہ خطاب کرتے ہیں۔ تمام مومنین سے شرکت کی استدعا ہے۔ بآواز بلند صلوات۔ از خود حقیقتوں کے اٹھنے لگے حجاب، از خود حقیقتوں سے اٹھنے لگے حجاب، یہ معجزہ ہی سمجھو اثر جدید کا، لبیک یا حسین کی طاقت تو دیکھیے، شجرہ نکھر کے آ گیا نسل یزید کا۔ لبیک یا حسین کی طاقت تو دیکھیے، شجرہ نکھر کے آ گیا نسل یزید کا۔ جنہیں بھی بغض ہے کٹھی کے گھرانے سے، وہ پاک جتنے بھی ہیں پھر بھی پلید رہتے ہیں۔ جب آیا ماہ محرم یہ کھل گیا سب پر، ہمارے ملک میں کتنے یزید رہتے ہیں۔ اب آپ کے سامنے مولانا سید عالیہ سنیدی صاحب فضائل المصحف اہل بیت بیان فرمائیں گے۔ تمام مومنین کی صحت و سلامتی کے لیے بلند تر صلوات۔ رحم اللہ من قرأ الفاتحہ۔ الحمدللہ الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ عبادات کی قبولیت کے لیے بآواز بلند درود پڑھیں۔ محمد علیہ افراد بہت زیادہ ہیں اور آواز بہت کم ہے۔ ابھی تو مجلس شروع ہوئی ہے اور ابھی سے اگر تھکی تھکی آوازیں سینوں سے نکلے گی تو آگے پھر کیا حال ہوگا۔
جتنی سینوں میں طاقت ہے. صلوات ایسی عبادت ہے، عرض کیا پہلے بھی کہ صلوات ایسی عبادت ہے کہ جس کے بغیر نماز جیسی عبادت بھی قبول نہیں ہوتی. تو جتنی لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم. حسبی اللہ نعم الوکیل ونعم المولا ونعم النصیر. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین وهو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم. الصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين ولعنة الله على أعدائهم من يومنا إلى يوم القيامة. أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إن الحسين مصباح الهدى وسفينة النجاة. عبادات کی قبولیت کے لیے، حاجات کی برابری کے لیے مل کے بآواز بلند درود پڑھیں. عزیزان گرامی، سامعین محترم، شیعہ حیدر قرار، عزاداران سید الشہداء شاد و آباد رہیں. خالق کائنات سوائے غم اہل بیت کے اور کسی غم میں مبتلا نہ کرے. دعا کرتے ہیں کہ خالق کائنات حاضرین مجلس کی تمام حاجات کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائیں. باراللہ دعا کرتے ہیں تجھ سے، تجھے واسطہ سید الشہداء امام حسین علیہ السلام کا مجلس کے بانیان بالخصوص خاندان قزلباش اور جو بھی مومنین ہونا اس مجلس ادا کو منعقد کروانے میں اپنے زحمات میں خدمات پیش کر رہے ہیں، ان تمام کے انتظامات کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما. پروردگار تجھے واسطہ ہے سید الشہداء امام حسین کا فلسطین کے مظلوم مسلمانوں کی نصرت فرما. بارگاہ امام زمان کے ظہور میں تعجیل فرما اور ہم سب کو ان کے آوان و انصار میں شامل فرما. دعاؤں کی قبولیت کے لیے ایک مرتبہ پھر بلند آواز سے درود پڑھیں. عزیزان گرامی، سامعین محترم، محرم الحرام 1446 ہجری قبلی کا محرم الحرام جاری و ساری ہے. اور جیسے کہ پہلے عرض کیا تھا کہ حسین کے ماننے والوں کی پرانی عادت ہے، پرانا وتیرہ ہے، یا یوں کہوں کہ ان کی فطرت یہی ہے کہ جب بھی نئے سال کا آغاز ہوتا ہے تو وہ خوشیوں کے بجائے اپنے مولا و آقا کے غم کو منا کے نئے سال کا آغاز کرتے ہیں. عزیزو، یہ ان مجالس ادا کی قدر و قیمت یا اس فرش ادا کی قدر و قیمت ہم شاید اس طرح سے درک نہیں کر سکتے. کیوں؟ اس لیے کہ ہماری آنکھوں پر مادی پردے پڑے ہوئے ہیں. اگر ہماری آنکھوں کے آگے سے ان مادی پردوں کو ہٹایا جائے تو ہم پھر دیکھ سکیں گے کہ جہاں اس صف ادا کے اوپر جتنے مومنین بیٹھے ہیں اس سے کئی گنا زیادہ فرشتوں کی صفیں لگی ہوں گی. ان مجالس ادا کی، اس فرش ادا کی قدر و قیمت کوئی ان شہرانیوں سے پوچھے کہ جنہیں ان کے بھائی کا ماتم کرنے نہیں دیا گیا تھا. آج جو پوری دنیا میں یہ مجالس ادا منعقد ہو رہی ہیں، حسین کا غم منایا جا رہا ہے، حضرت زینب کے دل کی دعا ہے. ایک درود پڑھے بلند آواز سے محمد. عزیزان کرام، انتہائی مختصر سرنامہ سخن میں نے آپ کی خدمت میں حضرت رسالت المعاب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مشہور و معروف فرمان آپ کی خدمت میں عرض کیا. اور یہ وہ فرمان ہے کہ جو متفق الآراء ہے، اور شیعہ ہو یا سنی ہو
یا کسی بھی فرقے سے تعلق رکھنے والا ہو وہ اس کے اوپر یقین کامل رکھتا ہے۔ کیا فرمایا اللہ کے رسول نے کہ ان الحسین، بے شک میرا حسین، مصباح الہدی، ہدایت کا چراغ ہے، وسفینۃ النجات، اور نجات کی کشتی ہے۔ تو جو ہے نا جو اللہ کا رسول فرما رہا ہے کہ حسین ہدایت کا چراغ ہے، حسین نجات کی کشتی۔ اب آپ لوگوں نے دیکھ رکھا ہے کہ جب انسان، چراغ کس کام آتا ہے انسان کے؟ چراغ تاریکی کو دور کرنے کے کام آتا ہے۔ انسان جب کسی تاریکی میں ہوتا ہے، اس تاریکی کو دور کرنا چاہتا ہے، اندھیرے کو دور کرنا چاہتا ہے، تو پھر وہ چراغ کا سہارا لیتے ہیں۔ آج چراغ کے بجائے الیکٹرانک چیزوں نے لے لی ہے، بلب ہیں، ٹیوب لائٹیں ہیں، اس طریقے کی دوسری چیزیں ہیں، لیکن یہ بھی چراغ کا ایک مصداق ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ان کے ذریعے سے بھی تاریکی کو دور کیا جاتا ہے۔ تو میں اللہ کے رسول نے فرمایا کہ حسین ہدایت کا چراغ ہے، یعنی کیا فرمانا یہ چاہ رہے ہیں کہ اگر تم لوگ، اے میری امت، اے میرے نام کا کلمہ پڑھنے والوں، اگر تم لوگ کبھی دنیا کی گمراہیوں میں گم ہو جاؤ اور چاہتے ہو کہ اس گمراہی سے، دنیا کی ان ضلالتوں سے باہر آؤ، تو پھر حسین کو اپنا وسیلہ بناؤ، حسین تمہیں ہدایت دے گا۔ حسین ہدایت کا چراغ ہے۔ عزیزان گرامی، یہ فرمان ایک مشہور و معروف صحابی ہیں جناب ابی ابن کعب، بڑا نام ہے ان کا، اور جو علوم قرآن اور تفسیر وغیرہ کا مطالعہ کرتے رہتے ہیں اور اس سے ریلیٹڈ رہتے ہیں اسے، تو وہ اس ہستی کو ضرور جانتے ہوں گے۔ ایک زمانے میں رسول اللہ کے بعد پوری دنیا میں 4 قرآن جو رائج تھے، 4 طرح کے 4 صحابی تھے کہ جنہوں نے خود رسول اللہ سے سن کے اپنا قرآن مرتب کیے تھے اپنے مطابق، اور 4 مختلف جگہوں پہ ان کے قرآن موجود تھے۔ غالباً جناب ابی ابن کعب بھی ان 4 صحابیوں میں سے تھے۔ عبداللہ ابن مسعود تھے، اور اس طریقے سے 2 اور وہ تھے کہ کچھ کا کوفے میں قرآن پڑھا جاتا تھا، کچھ کا شام میں، کچھ کا مدینے میں، اور کچھ کا دوسرے یمن وغیرہ کی سائڈ پہ۔ غالباً ابن کعب کا قرآن جو ہے اہل مدینہ والے ان کے قرآن سے استفادہ کرتے تھے۔ اتنی بلند پایہ ہستی ہے جناب ابی ابن کعب کی۔ وہ فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ میں رسول کی بارگاہ میں آیا اور آ کر سلام کیا۔ وہ کہتے ہیں کہ ابھی میں بیٹھا ہی تھا کہ میں نے دیکھا کہ رسول کا نواسہ زہرا کا لخت جگر رسول کی خدمت میں آیا۔ کمسن تھے، آئے تو ابی ابن کعب کہتے ہیں کہ اب جو میں نے دیکھا کہ نبی کا نواسہ وہ کمسنی کی حالت میں آیا ہے، تو اللہ کے رسول ایک مرتبہ اپنے مقام سے بلند ہوتے ہیں اور بڑھ کر اس کا استقبال کرتے ہیں اور کہتے ہیں مرحباً بکا یا ابا عبداللہ، مرحباً بکا یا زین السماوات والارض، اے ابا عبداللہ خوش آمدید، اے آسمانوں اور زمین کی زینت خوش آمدید۔ توجہ ہے نا دیدوں، اے آسمانوں اور زمین کی زینت خوش آمدید۔ اب صحابی رسول ابی ابن کعب بڑے حیران ہوتے ہیں، پریشان ہوتے ہیں کہ یا رسول اللہ یہ کیا؟ ہم تو یہ سمجھتے تھے، ہمارا یہ عقیدہ تھا کہ اگر کوئی آسمانوں اور زمین کی زینت اس کائنات کے اندر ہے تو وہ آپ کی ذات مبارک ہے، لیکن یا رسول اللہ یہ کیا؟ آج میں آپ کی زبانی یہ بات سن رہا ہوں کہ آپ اپنے نواسے حسین ابن علی کو آسمانوں اور زمین کی زینت کہیں۔ یا رسول اللہ یہ راز کیا ہے؟ یا رسول اللہ کیا راز ہے کہ آپ؟ ہمارا تو عقیدہ یہ تھا، ہر صحابی کا یہ عقیدہ تھا کہ سوائے رسول اللہ کے اور کوئی، قرآن نے بھی کہا ہے اللہ کے رسول کو آسمان اور زمین کی زینت۔ ہمارا عقیدہ یہی ہے کہ آپ آسمان اور زمین کی زینت ہے، لیکن آج آپ کی زبانی ہمیں پتہ چلا کہ حسین بھی آسمانوں اور زمین کی زینت ہے۔ توجہ رکھیے عزیزان گرامی، میرے رسول فرماتے ہیں، اللہ کا پاک پیغمبر فرماتا ہے وما ینطق عن الہویٰ کا مصداق فرماتا ہے، صاحب نولاک نبی فرماتا ہے، صادق و امین نبی فرماتا ہے، کیا فرماتا ہے کہ اے ابی ابن کعب ذرا غور سے میری بات سن، ان الحسین فی السماء اکبر منہ فی الارض، کہ میرا حسین جتنا زمین میں محترم ہے اس سے کئی گنا زیادہ آسمان میں محترم ہے۔
اس کے بعد عجیب، اگر حدیث تمام ہو جاتی تو میں اپنی بات تمام کرتا، لیکن عزیزان گرامی عجیب جملہ میرے رسول نے ارشاد فرمایا، کیا اے ابی ابن کعب، یہ بات تو بھی غور سے سن اور جا کر سب لوگوں کو بتا دینا کہ اللہ نے اپنے عرش کے داہنی جانب اپنے ہاتھوں سے سنہری حروف سے یہ کلمات لکھے ہوئے ہیں کہ ان الحسین مصباح الہدی و سفینۃ النجاۃ، میرا حسین ہدایت کا چراغ ہے، نجات کی کشتی ہے۔ عزیزان کرام، بڑا مقام ہے میرے مولا کا، یہ مجالس اعضا، یہ درس ہیں اسلام کے۔ امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا تھا نا کہ ما حج دارین از کربلا دارین، ما حج دارین از محرم و سفر دارین، کہ جو کچھ بھی اسلام کے دامن میں ہے وہ سب کچھ صرف کربلا اور امام حسین کی بدولت ہے۔ عزیزو، اس مجلس ادا کو غنیمت سمجھیے، یہ مجالس ہماری درس گاہیں، ہم نے توحید سیکھی ہے تو ان مجلسوں سے سیکھا ہے، ہم نے نبوت کو حاصل کیا ہے تو اسی مجلسوں کی بدولت حاصل کیا ہے، ہم نے قیامت کے بارے میں اگر کچھ معلوم کیا ہے تو انہی مجلسوں کی بدولت، اگر ہم نے امامت کے بارے میں جانا ہے تو انہی مجالس کی بدولت جانا ہے۔ یہ مجالس ادا، ان کا پورا احترام کریں۔ میں بس اپنی بات ختم کر کے جا رہا ہوں۔ ان مجالس اعضا کی اہمیت کو جانیے، مجلسوں میں جب بھی آئیں، یہ بات کہتا نا، ایک پہلے سے میں نے عرض کیا کہ مجلسیں ہمارا کلچر نہیں ہے، یہ مجلس ہماری عبادت ہے، ہم نے اسے کسی کلچر کی طرح منانا نہیں ہے بلکہ اسے عبادت کی طرح انجام دینا ہے، مجالس کو عبادت کی طرح، اور عبادت بغیر خلوص کے کبھی قبول نہیں ہوتی ہے۔ اور عزیزہ، جب بھی عبادت کا کیا ہے، عبادت کے لیے وضو بھی شرط ہوتی ہے کہ اگر آپ اپنی عبادت کو کامل کرنا چاہتے ہیں نا، کوئی بھی قرآن پڑھائیں، نماز پڑھائیں، نماز کے اندر تو واجب ہے وضو کرنا، اس کے علاوہ اور جو بھی عبادت ہے جس کے اندر وضو شرط نہیں ہے، لیکن کیا کہا جاتا ہے کہ اگر کسی عبادت کو کامل کرنا ہے تو انسان باوضو ہو کر اس عبادت کو کامل کرے۔ تو جب بھی ان مجالس ادا کے اندر آئیں تو باوضو ہو کر آئیں، کیونکہ پاک اور مقدس مقام ہے، یہ وہ مقام ہے، ہمارا عقیدہ ہے کہ جب بھی فرش ادا بچھتا ہے تو آل محمد اس فرش ادا میں اپنے جد حسین کا پرسہ لینے کے لیے آتے ہیں، وضو کے ساتھ آئیں، اور کینہ اور مقابلے بازیاں اور یہ تمام کسی کو نہیں دکھانا۔ اگر کوئی انسان، اور آج افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا مجالس ادا کی بھی بعض جگہوں پہ ایسی حالت ہو گئی ہے، لگتا ہے کہ سوائے مقابلے بازی کے اور کچھ نہیں ہو رہا، افسوس ہے واقعی نظیر، یہ ایسی عبادت تھی کہ جیسی کوئی عبادت نہیں تھی، کسی کے ساتھ اس عبادت میں مقابلہ نہیں ہے، کوئی مقابلہ نہیں کرنا ایک دوسرے کے ساتھ۔ ذاکر کے پڑھنے میں کمی ہو سکتی ہے لیکن اس عبادت کے ثواب پر کوئی کمی، ذاکر کے پڑھنے والے کے خلوص میں کوئی کمی نہیں، یا مجلس ادا کے برپا کرنے والوں کے دل کے خلوص کی کوئی ان کے اندر کمی نہیں ہے۔ اس لیے یہاں پر آئیں اور حضرت زہرا کو دل کھول کر پرسہ دیا کریں، رونا نہ آئے نا۔ کیا کہا میرے چھٹے مولا نے کہ من بکا او ابکا او تباکا فجبت لہ الجنہ، کہ جو بھی میرے جد حسین کے غم میں روتا ہے یا رلاتا ہے یا نہیں، اگر اسے رونا نہیں آ رہا تو صرف رونے جیسی شکل بنا لیتا ہے، رونے جیسی صورت بنا لیتا ہے، تو پروردگار اس کے تمام گناہوں کو بھی معاف کرتا ہے اور بہشت کو اس پر واجب کر دیتا ہے۔ توجہ ہونا اتنا نگرامی، یعنی کیا آپ نے دیکھا کہ نماز آپ نے پڑھ لی، روزہ رکھ لیا، حج کر لیا، لیکن کیا یقین ہے آپ کو کہ قبول ہوگی؟ نہیں، لیکن عزاداری امام حسین وہ عبادت ہے کہ جس کے لیے پہلے سے ہی کہہ دیا گیا ہے کہ یہ قبول شدہ ہے، شرط صرف کیا ہے؟ خلوص ہے۔ دعا کرتے ہیں کہ پروردگار ہمیں خلوص نیت کے ساتھ ان مجالس اعضا میں شرکت کرنے اور حضرت زہرا کو پرسہ دینے کی توفیق عطا فرما۔ پروردگار گناہ گار ہیں، خطا کار ہیں، مالک ہماری اس قلیل عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ پروردگار ہمارے ہر عمل سے ہمارے زمانے کے امام کو راضی فرما، امام زمان کے ظہور میں تعجیل فرما، اور ہم سب کو ان کے عوام و انصاف میں شامل فرما۔
नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, 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 हुसैनियत, यजीदियत, अहले बैत के दुश्मनों पे लानत, बाबा के बुलंद सलावत। अच्छा, एक गुजारिश है, जो लोग बाहर तशरीफ फरमा होते हैं और ख़ास तौर पे अपनी माओ बहनों बेटियों से कि बाहर बड़े बड़े पंखे लगे हुए हैं जिनके नीचे मोटर पर जो है ना वो ओपन है, तो अपने बच्चों को तो और ख़ास तौर पे छोटे बच्चों का ख्याल रखें, क्योंकि सेफ्टी के लिए ज़रूरी है कि कोई बच्चा उसके करीब ना जाए, क्योंकि वहाँ पर यानी कोई जाली वगैरह नहीं लगी हुई, तो कोशिश करेंगे अपने बच्चों को उन पंखों से दूर रखें ताकि अल्लाह ताला मौला के सब खत्ते में सब की हिफाजत फरमाए। तो ये खुसूसी तौर पर आज का पैगाम था। दूसरी चीज़, आपने एक शेर सुना हुआ है कि इस्लाम के साथ दामन में बस इसके सिवा क्या है, एक ज़रबेयदुल्लाही एक सजदा-ए शर्मीली। तो एक शायर ने एक और शेर कहा है, वो भी आपकी समातों की नज़र कर दूँ। इस्लाम के दामन में दो और भी चीज़ें हैं, इस्लाम के दामन में दो और भी चीज़ें हैं, एक माल खरीदा है, एक खून अबू तालिब। तो ये जैसे कि मेरे रवा साहब ने अर्ज किया कि ये हमारा कल्चर नहीं है कि हमने एक फॉर्मेलिटी पूरी करनी है, हमने एक रवायत है, लिहाजा अज़ादारी होनी है, मुहर्रम का चांद नजर आएगा, हम काले कपड़े पहनेंगे, बारगाहें सजाएंगे और मातमदारी होगी, कुछ ऐसा नहीं है, बल्कि ये अज़ादारी हमारी शहर हयात है। हम जिंदा किसी में हैं। आप ये जो कौम है, कौम शिया है, इसका वजूद किस लिए है? और बारहा एक मिनटों से सुन चुके हैं, मजालिस में सुन चुके हैं, सिर्फ छोटे बच्चों के लिए मैं आज कह रहा हूँ कि जिस वक्त हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने जहां में तशरीफ लाए ज़ाहिरी तौर पर, तो रसूल पाक तशरीफ लाए, आपने गोद में उठाया, बोसा लिया, तो उसी वक्त जिब्रील अमीन तशरीफ लाए और कहा कि अल्लाह ताला दुरूद-ओ-सलाम के तोहफे के बाद कहता है कि ये बच्चा 3 दिन का भूखा प्यासा करबला में शहीद किया जाएगा। तो उसी वक्त हजूर की आंखों से आंसू जारी हो गए। तो बीबी ने पूछा कि या अब्बा जान, ये तो खुशी का मौका है जब आपने ये बात बताई। अल्लामा साहब तशरीफ ला चुके हैं, अल्लामा साहब की सेहत और सलामती के लिए सलावत। तो फिर बीबी ने सवाल किया कि जब कोई भी 11 साल की होगा, मैं मुक्सर करूँ कि कोई भी 11 साल नहीं होगा, तो फिर कौन रोएगा, कौन ऐसे कौम को मनाएगा? तो रसूल पाक ने फरमाया था कि अल्लाह ताला एक कौम को पैदा करेगा कि जिसके जवान इनके जवानों को रोएंगे, बुजुर्गों को रोएंगे, खवातीन को पुरसा देंगी। तो इसलिए आप यही समझें कि आप कोई आम या मामूली चीज़ नहीं है, मामूली इंसान नहीं है। आपकी खिदमत जो है खास मकसद है की गई है, और वो मकसद क्या है? आज़ादारी। आज़ादारी है तो ज़िंदगी है। किसी भी चीज़ की ज़िंदगी कब तक है? ये बल्ब है, अगर इसे रोशनी नहीं निकल रही तो क्या ये किसी काम का रहेगा? किस काम का होगा? बेकार हो जाएगा ना। तो इसी तरह से जब तक आपके अमाल से आज़ादारी हो रही है, चाहे आप मिंबर पर हैं या सामने बैठे हैं या हल्का मातम में हैं, तो जब तक आप अपना ये मकसद हयात पूरा कर रहे हैं तो आप कामयाब हैं। तो ये पूरा करते रहेंगे, इंशाल्लाह कामयाबी है। अब ज़्यादा वक्त नहीं, तो एक बार फिर ज़रा नारों के साथ अपने जज्बों को ताज़ा कीजिएगा। और मैं गुजारिश करूँगा जो बात तशरीफ फरमा जरा अंदर तशरीफ लें और आप थोड़ा थोड़ा आगे आ जाएँ, ताकि बाद में आने वालों के लिए ज़रा आसानी हो। तो आपकी बड़ी नुमाइश होगी, थोड़ा थोड़ा आगे तशरीफ ले आए जी। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, हुसैनियत, यजीदियत, अहले बैत के दुश्मनों पे लानत, तमाम मोमिनीन की सेहत और सलामती के लिए बुलंद सलावत।
خطیب الاس مقرر بدل علامہ عمران عباس زاہدی صاحب فضائل المصطفیٰ علیہ بیت بیان کرنے کے لیے تشریف لاتے ہیں. بآواز بلند صلوات. رحم اللہ من قرأ الفاتحہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین. ایاک نعبد و ایاک نستعین. اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. فصل علی محمد وآلہ الطیبین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین. مل کے بلند آواز سے صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. بانیان عشر محرم الحرام کی توفیقات، عزت، معرفت اور رزق کے اضافے کے لیے ایک مرتبہ بلند آواز سے صلوات پڑھیں. جتنے مومنین تشریف فرما ہیں درود ایسے پڑھیں جیسے پڑھنے کا حق ہے. بلند آواز سے محمد و آل محمد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ الذی جعل محبت آل محمد نعیما دائما وحسنا قائما لأن اللہ أحبهم ثم خلقهم على أخلاقه وأدبهم بآدابه وتربية الخلق وحراستها من دابه ثم خلق الكون والمكان فخلق الخلق ذي حاجة وآهة وآفات. صلوات محمد وآل محمد. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه الأعلى وكتابه المبين والمتين والحسين. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته
يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. بیٹا زحمت فرمائیں، تھوڑا تھوڑا آگے تشریف لے آئیں، بعد میں مومنین آتے ہیں، نظر جگہ مل جائے گی. آپ بھی بیٹا کوشش کریں تھوڑا تھوڑا آگے تشریف لے آئیں. آ جاؤ بیٹا، دیکھو نا، آ جاؤ آ جاؤ. حضرات دیوکار، محبان اہل اطہار، شیعان حیدر کرار، برادران اہل سنت، ذاکران بزم معرفت، سرمستان نقل ولایت، بعنوان فلسفہ درود میں مسلسل بقدر ظرف، بقدر معرفت، بقدر استعداد عقل و عرفان معروضات آپ کی مقدس اور لطیف سماعتوں کی بارگاہ میں حد لے کر رہا ہوں. آج ہم کوشش کریں گے کہ معرفت کے 5، 12، 14 زینے اکٹھے عبور کر لیے جائیں. میں انتہائی شکر گزار ہوں آپ کی عمدگی سماعت کا، جس معیار پہ آپ سماعت فرما رہے ہیں. میں غالباً 2 مرتبہ اس ممبر سے کہہ چکا ہوں کہ علیوں کے گھر کا ذکر کرتے ہوئے نچلی اڑان بھرنا حرام. میں شکر گزار ہوں جس معیار پہ میں بات کرنا چاہتا ہوں اسے معیار کی سماعت یہاں تشریف فرما ہے. پروردگار عالم اپنی کتاب لاریب میں ارشاد فرما رہا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی. دیکھو اس بات میں شک نہ کرنا کہ اللہ اور اس کے ملائکہ نبی پر درود بھیجتے ہیں. تھوڑے چہرے سے غیرت ہٹا کے، تھوڑا چہرے پہ نور مبدت پھیلا کے بیٹھنا ہے، شیعہ چہرہ بنا کے بیٹھنا ہے. اس بات میں شک نہ کرنا کہ اللہ اور اس کے ملائکہ نبی پر درود بھیجتے ہیں. یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اے ایمان والوں، تم نبی پہ درود بھیجو اور سلام بھیجو جیسا سلام بھیجنے کا حق ہے. یاد رکھیے، ہمارے کاموں کی فہرست اور ہے، اللہ کے کاموں کی لسٹ اور ہے. جو ہم کرتے ہیں وہ نہیں کرتا. جو وہ کرتا ہے وہ ہم کر نہیں سکتے. آپ نے اس فرق کا لطف نہیں لیا. اگر آپ متوجہ ہوتے تو آپ اس فرق کا لطف لیتے. میں نے عرض کیا ہے کہ جو ہم کرتے ہیں وہ نہیں کرتا، اور جو وہ کرتا ہے وہ ہم کر نہیں سکتے. یہ ہوتا ہے کہ اگر توجہ کی جائے تو بہت سے شعوری تحفے ہوتے ہیں جو درمیان سے گزر جاتے ہیں اور ضائع ہو جاتے ہیں. اس لیے اگر آپ متوجہ ہو جائیں تو ایسی باتیں ضائع نہیں ہوتی. جو ہم کرتے ہیں وہ نہیں کرتا، اور جو وہ کرتا وہ ہم کر نہیں سکتے. ہمارے کاموں کی فہرست اور ہے، اللہ کے کاموں کی لسٹ اور ہے. ہمارا کوئی کام اس سے نہیں ملتا، اس کا کوئی کام ہم سے نہیں ملتا. تو پھر کتنے عظیم ہوں گے وہ کام جو ایک ہی وقت میں ہم بھی کر رہے ہوں، اللہ بھی کر رہا ہے.
تشریف فرما ہیں وہ اس دیوار کو بیریئر نہ سمجھیں. ان کے چہرے مجھے نظر آ رہے ہیں اور میرا چہرہ بھی انہیں نظر آ رہا ہے, تو وہ اپنے آپ کو شامل مجلس سمجھیں, وہ کٹ نہ جائیں. کتنے عظیم ہوں گے وہ کام جو ایک ہی وقت میں ہم بھی کر رہے ہوں, اللہ بھی کر رہا. تو پائے بسم اللہ سے سینے والناس تک پورا قرآن پڑھیے. 3 کام ایسے ہیں جو ایک ہی وقت میں بندے بھی کر رہے ہیں, بندوں کا خدا بھی کر رہا ہے. ایک جگہ فرمایا ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. محمدوں کی حویلی پہ اللہ بھی درود بھیجتا ہے, ایمان والے بھی درود بھیجتے ہیں. اور پھر فرمایا یلعنہم اللہ ویلعنہم اللائنون. ان کے دشمنوں پہ اللہ بھی لعنت کرتا ہے, لعنت کرنے والے بھی لعنت کرتا ہے. اور پھر فرمایا فقل انما الغیب للہ فانتظروا انی معکم من المنتظرین. وہ جو غیب ہے, وہ جو پوشیدہ ہے, وہ جو پس پردہ ہے, وہ جو نظر نہیں آتا, تم بھی اس کا انتظار کرو, میں اللہ بھی اس کا انتظار کر رہا ہوں. کتنے عظیم ہیں حضور وہ کام. جی بسم اللہ. بزرگوں سے دعا مل جاتی ہے, آنے کا مقصد پورا ہو جاتا ہے, مالک کچھ عطا کرنے لگتے ہیں. کتنی عظیم ہے وہ کام جو ایک ہی وقت میں بندے بھی کر رہے ہیں, بندوں کا خالق بھی کر رہا. پروردگار عالم حکم درود دیتے ہوئے ارشاد فرما رہا ہے. میری آج کی گفتگو ڈاکیومنٹ بنے گی. میرے واجب الاحترام نے ابھی مجھے یاد کروایا ہے کہ کل شاید میں نے کہا تھا کہ میں صلوات اور صلوات پہ بات کروں گا, تو الحمدللہ نے یاد کروا دیا ہے, تو اس میں بھی بات ہوگی. لیکن وہاں تک بات لے جانے کے لیے مجھے آپ کی فکر کو تھوڑا بلندی پہ دیکھنا ہے. خدا حکم درود دیتے ہوئے ارشاد فرما رہا ہے ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی. دیکھو اس بات میں شک نہ کرو کہ اللہ اور اس کے ملائکہ نبی پر درود بھیجتے ہیں. یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اے ایمان والو, ہم تو ایک کام کرتے ہیں مگر تمہیں 2 کام کرنے ہیں. ہم صرف درود بھیجتے ہیں, تم نے درود بھی بھیجنا ہے, اور سلام بھیجنا ہے. صرف سلام نہیں, ایسا سلام کہ سلام کرنے کا حق ادا ہو جائے. میرے سامنے عارفین تشریف فرما ہیں, علماء کو سننے والے سامنے تشریف فرما ہیں. جائیے پوری دنیا کا چکر لگائیے, جتنی کتابیں ملیں وہ ساری اکٹھی کر لیجیے, جتنے پڑھے لکھے لوگ ملیں ان سے سوال کر لیجیے کہ پروردگار نے ارشاد فرمایا ہے کہ تم نے درود بھی بھیجنا ہے اور سلام بھیجنا ہے کہ سلام کا حق ادا ہو جائے. میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ 14 صدیوں میں وہ بندہ مجھے دکھائیے جس کا بتانا تو دور, جس نے کسی بزرگ سے پوچھا ہی ہو کہ مصطفیٰ کو سلام کرنے کا حق کیا ہے. ہائے 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 ہائے. حضور 14 صدیوں میں, میں پوری ذمہ داری کے ساتھ بات کر رہا ہوں, مجھے وہ بندہ دکھائیے, وہ کتاب لے کے آئیے کہ کسی نے کسی سے پوچھا ہی ہو, بتانا تو بہت دور کی بات ہے, کہ آخر یہ سلام کرنے کا حق کیا ہوتا ہے. کسی کو پتا ہے تو وہ بتا دے سلام کرنے کا حق کیا ہوتا ہے. مومن پہ لازم ہے, مومن گزر رہا ہو تو جب وہ سلام کرے تو وہ جواب دے. یہ سلام اور جواب, یہ پروردگار نے اسے اتنی اہمیت دی ہے کہ معصوم فرماتے ہیں اگر 2 مومن, اللہ کرے آپ لطف لے سکیں, 2 مومن اکٹھے جا رہے ہوں اور درمیان میں درخت آ جائے اور وہ دونوں طرف سے گزر رہے ہوں, درخت گزرے تو انہیں فوراً چاہیے کہ ایک دوسرے کو سلام کریں. نہیں, آپ نے بات کی قدردانی نہیں کی, میں معافی چاہتا ہوں, آپ نے بات کی قدردانی نہیں کی. معصوم فرماتے ہیں 2 مومن اکٹھے جا رہے ہیں, یعنی کندھے کے ساتھ کندھا ملا,
اور چلتے چلتے درمیان میں کوئی شے آ جائے، کوئی درخت آ جائے اور ان دونوں کو یوں الگ ہو کے پھر ملنا پڑے، تو معصوم فرماتے ہیں انہیں چاہیے کہ فوراً دوبارہ ایک دوسرے کو سلام کریں، اس لیے کہ خدا مومنوں کے درمیان اتنی دوری بھی پسند نہیں کرتا ہے۔ اتنی قیمتی بات ہے، اتنی قیمتی بات ہے میرے حضور، اتنی قیمتی بات ہے۔ آپ جا رہے ہیں درمیان سے درخت، اب ضروری نہیں کہ وہ درخت ہی ہو، یہ مثال دی گئی۔ بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ کوئی جانور آ رہا ہے، درمیان سے وہ گزر گیا ہے، کوئی بچہ آیا ہے، وہ درمیان سے گزر گیا۔ شریعت کو اتنی دوری بھی مومنین کے درمیان گوارا نہیں ہے، اسے کہتے ہیں بلا فصل والوں کی حویلی۔ بولتا وہ ہے جس کی زبان ذکر کی امانت۔ میں ہر چہرے کو دیکھ رہا ہوتا ہوں، اور جب مومن واہ واہ کر رہے ہوتے ہیں اور جو مومن درمیان میں بیٹھ کے یوں دیکھ رہے ہوتے ہیں، مجھے بڑی حیرت ہوتی ہے کہ یا مولا، یا تو اللہ کرے بات سمجھ میں آ رہی ہے، یہ بات کو کس انداز سے سن رہے ہیں، کیا بات ان پہ اثر انداز ہونے کی صلاحیت رکھتی ہے یا نہیں؟ تو یہاں پہ بیٹھنے کا مقصد یہ ہے کہ یہاں بیٹھ کے آپ زبان کی عبادت میں مصروف رہیں، یہ حسن مجلس ہے، یہ زینت مجلس ہے، یہ کوئی فخر کی بات نہیں ہے کہ دوران مجلس بندہ چپ کر کے بیٹھا رہے اور بعد میں کہے الحمدللہ مولانا صاحب بولتے رہے۔ میں تو بالکل ہی نہیں، میں تو بالکل خاموش اٹھ کے آ گیا ہوں، میں نہیں کبھی بولا ہوگا، یہ کوئی فخر کی بات نہیں ہے۔ علی فرماتے ہیں تکلموا تعرفوا، بولو تاکہ پہچانے جاؤ۔ اپنی پہچان ہوتی ہے نا بیٹا، بولنے سے پہچان ہوتی ہے، بولنے سے پہچان ہوتی ہے۔ شریعت مومنین کے درمیان اتنی دوری بھی گوارا نہیں کرتی۔ آپ سمجھیے کہ مومن کے کتنا قریب، تو سلام کی اہمیت کو آپ نے محسوس کر لیا۔ تو جب ہم سلام کرتے ہیں السلام علیکم، تو کئی مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ سلام کرتے ہیں کوئی بزرگ ہے السلام علیکم، وعلیکم السلام، اور بہتر سلام کرنا چاہا کسی بزرگ کو تو تھوڑا جھک لیا السلام علیکم۔ اچھا، اور زیادہ احترام ظاہر کرنا ہو تو دونوں ہاتھ سینے پر رکھ لیا السلام علیکم، اور زیادہ ظاہر کرنا ہوا تو اور زیادہ جھک گئے۔ اتنا اللہ کرے میری بات کی قدر دانی ہو، مومن کے احترام میں اتنا جھکا جا سکتا ہے کہ بس گرنے کا خطرہ پیدا نہ ہو جائے۔ اچھا، ہو سکتا ہے کسی کے ذہن میں بات آ رہی ہو کہ مولانا صاحب میرا خیال ہے کہ یہ فرما رہے کہ مومن کو مومن کے سامنے رکوع کرنا چاہیے، تو قرآن کہے پھر تو مان لیں گے نا۔ میں جو باتیں بیٹا کر رہا ہوتا ہوں ان کو ٹونٹ نہ سمجھا کریں، یہ میں آپ کو نہیں کر رہا ہوتا، آپ کو وسیلہ بنا کے ان لوگوں تک پہنچانا چاہ رہا ہوتا ہوں جنہیں آداب مجلس سے آگاہی حاصل نہیں۔ آپ تو زیرک لوگ ہیں، آپ تو سامنے تشریف فرما ہیں، اور یہ ممبر تربیت کا ممبر ہے، تو یہاں تربیت بھی بہت ضروری ہے۔ اب مجھے بتائیے کیا اس محفل میں تربیت کی ضرورت نہیں جہاں صاحب خود بیٹھے ہوئے ہیں اور دائیں بائیں بیٹے چیونگم بھی کھا رہے ہیں اور مجلس میں سن رہے ہیں؟ بولیے، بتا دیجیے، ان کی تربیت کی ضرورت نہیں؟ بولیے، ہے نا؟ تو ایسی جگہ پہ جب ہم تربیت کرتے ہیں تو بہت سے لوگ سوچتے ہیں کہ شاید مولانا صاحب مجھے کہہ رہے ہیں، شاید نہیں، آپ کو نہیں کہہ رہے۔ اسلوب تربیت پروردگار بھی یہی ہے، وہ باتیں مصطفیٰ سے کرتا ہے، سمجھانا امت کو چاہتا ہے۔ قرآن مجید میں ایسی آیتیں ہیں بندہ چکرا کے رہ جائے کہ پروردگار نے اپنے نبی سے کہا کیسے ہو، موڈ ہو تو ایک آیت سنا دو۔ یہ پروردگار قرآن میں ارشاد فرما رہا ہے اپنے حبیب کو، لائن عاشرات لیحبطن عملک، میرے محبوب تو نے شرک کیا تو تیرے سارے اعمال حب کر لوں گا۔
اب بتائیے کیا مصطفیٰ سے امید ہے؟ کوئی پاسبلٹی ہے اس کہ رسول معاذ اللہ جو آئے ہی یہ بتانے کے لیے ہیں کہ وہ پروردگار واحد و احد ہے، جو آئے ہی اس لیے ہیں کہ شرک سے بچائیں، کیا ان سے اندیشہ ہے کہ وہ شرک کریں گے؟ لیکن قرآن میں ایسا ہی ہے۔ اب دنیا پریشان ہے، مفسرین پریشان ہے اور اس کی تعویلیں ڈھونڈ رہے ہیں کہ شرک سے یہ مراد ہے اور شرک سے وہ مراد ہے۔ جب سرکار صادق سے پوچھا گیا انہوں نے فرمایا شرک سے وہی مراد ہے جو شرک سے مراد ہے۔ ہائے ہائے۔ اب چونکہ ظاہراً سامنے رسول اللہ ہیں تو حضور مفسرین کے لیے مشکل بن گئی ہے کہ اب اس شرک کا کیا کیا جائے، تعویل کی ضرورت ہے۔ ایسی بہت سی آیتیں ہیں، اب میں وہ ساری آیتیں سناؤں تو وہ ایک الگ موضوع۔ اے میرے حبیب اگر تو نے یہ کیا تو میں یہ کر دوں گا، تو نے یہ نہ کیا تو یہ میں کر دوں گا، میں شہر حق سے پکڑ لوں گا، میں یہ اب میں وہ ساری باتیں سنانا نہیں چاہتا کیونکہ آپ کے ذہن میں کنفیوژن کریٹ کرے گی۔ اگر موضوع ہوا تو پھر میں آیت سناؤں اور ساتھ حل بھی پیش کروں، کیونکہ قاری صاحب میں سچ کہہ رہا ہوں۔ تو صاحبان بزم معرفت سرکار صادق الفطرت سے پوچھا گیا، مولا قرآن پڑھتے ہیں یہ بھی سنتے ہیں کہ رسول اللہ کے محبوب اعظم ہیں، پھر ان آیتوں کا مطلب کیا؟ امام نے فرمایا کلام پروردگار یوں اترا ہے جیسے کوئی بات اپنی زوجہ سے کرے اور سمجھانا چاہتا ہو اپنی ہمسائی کو۔ 14 صدیوں کے مفسرین کی مشکل ہے جس کا حل میں نے پیش کیا۔ جیسے کوئی بندہ بات زوجہ سے کرے اور ہمسائی کو سمجھانا چاہتا ہے، اب ڈائریکٹلی ہمسائی کو سمجھائے گا تو مار ہی کھائے، لیکن زوجہ چونکہ اس کے مزاج کو جانتی ہے، وہ سمجھتی ہے کہ مجھے نہیں کہہ رہا، زوجہ جانتی ہے کہ یہ مجھے نہیں کہہ رہا، مجھے مخاطب کر کے یہ بات کسی اور تک پہنچانا چاہتا ہے، تو چونکہ اسے ڈائریکٹلی کہا نہیں ہے تو وہ ناراض ہو نہیں سکتی، کیونکہ اسے ڈائریکٹلی کہا۔ یہ ہے ادب، یہ ہے تہذیب کہ اپنے کو مخاطب کر لو، براہ راست دوسرے پہ شعوری حملہ نہ کرو۔ اپنے بچوں کو سمجھاتے سمجھاتے دوسروں کے بچوں تک بات پہنچا دو، اپنے بھائی سے بات کرو دوسرے کے بھائی تک پہنچا دو۔ تو میں یہی اسلوب استعمال کر رہا ہوں۔ مسئلہ یہ ہے کہ ہر شے کا الگ موضوع، جب وہ شروع ہوتی ہے تو پھر وہ شروع ہو جاتی ہے۔ اب میرے ذہن میں یہی موضوع شروع ہو گیا کہ ایک میڈیم کی ضرورت کیا ہوتی ہے، ایک وسیلے کی ضرورت کیا ہوتی ہے، ایک واسطے کی ضرورت کیا ہوتی ہے۔ ویسے ایک جملہ کہوں لطف لے لیجئے گا، میں اس امت سے حیران ہوں کہ جنہیں رحمت خود چاہیے مگر جب مانگتے ہیں تو اپنے لیے نہیں مانگتے۔ آپ کے ذہن سے درود تو نہیں نکل رہے؟ میں امت پہ حیران ہوں کہ رحمت مانگتے اپنے لیے ہیں لیکن جب مانگتے ہیں تو اپنا ذکر نہیں کرتے۔ رحمت کی ہمیں ضرورت ہے تو ہمیں درود یوں پڑھنا چاہیے، اللہم صلی علیہ، پروردگار مجھ پہ رحمت نازل کر، یا اپنے گھر والوں کو شامل کر کے اللہم صلی علینا، پروردگار ہم سب پہ رحمت نازل کر۔ لیکن جو بھی رحمت چاہتا ہے وہ کہتا ہے اللہم صلی علی محمد و آل محمد، پروردگار محمد و آل محمد پہ رحمت نازل کر۔ اس لیے کہ بندے بھی جانتے ہیں اور خدا بھی جانتا ہے یہی حویلی ہے جو اللہ کے معیار پہ تقسیم کر سکتی۔ اور کمال کی بات یہ ہے جو جملہ میں حقیقت کرنا چاہتا ہوں، کمال کی بات یہ ہے کہ محمدوں کی حویلی کے لیے رحمت مانگ کر پھر امت وسیلے کا انکار کر رہی ہے۔ ہے نا وہ؟ تو جب آپ کو وسیلہ چاہیے نہیں، میڈیم کی آپ کو ضرورت نہیں،
واسطہ آپ کو درکار نہیں تو رحمت کی ڈلیوری سیدھی گھر ہی کیوں نہیں منگوا لیتے؟ یہ وایا حویلی مصطفیٰ کیوں آ رہا ہے؟ اس کا مطلب ہے آپ کو بھی پتہ ہے کہ نہ ہم اس لائق ہیں، نہ خدا کی عادت ہے کہ وہ براہ راست مخلوق تک فیض بھیجے۔ بہرحال درمیان میں ہمیں بھی ان کی ضرورت ہے، اور کمال کی وجہ سے پروردگار کو بھی ان کی ضرورت ہے۔ ان کے ذریعے رحمت ہم تک آ رہی۔ جو جملہ میں پیش کرنا چاہتا ہوں وہ ابھی فضا میں معلق ہے اور اس نے نزول چاہتا۔ خدا کہتا ہے میں اور فرشتے درود بھیجتے ہیں نبی پر، تم درود بھیجو اور سلام بھیجو، صلو علیہ وسلموا تسلیما۔ ایسا سلام کہ سلام بھیجنے کا حق ادا ہو جائے۔ میں نے پوچھا تھا کہ 1400 سالوں میں کسی بندے نے کسی بزرگ سے پوچھا ہے کہ یہ سلام کا حق کیا ہوتا ہے؟ اگر پوچھا ہے تو میرے علم میں اضافہ کیجئے، ورنہ میں دھیمی لہجے میں بہت اونچی بات کرنے لگا ہوں۔ ہمیں بھی خبر نہیں کہ سلام کا حق کیا ہوتا۔ بات جہاں سے مڑی تھی وہ رہ نہ جائے، وہ تشنہ نہ رہ جائے کہ مومن کے سامنے اتنا جھک جائے کہ بس گرنے کا خطرہ پیدا ہو۔ یہ پروردگار عالم نے والدین کے لیے حکم دیا ہے اولاد وَاحْفِظْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا۔ پروردگار کہتا ہے اپنے والدین کے سامنے اپنے شانوں کو اتنا جھکا دو کہ جس سے زیادہ جھکو تو گرنے کا خطرہ پیدا ہو جائے۔ میں نے قرآن کی آیت پڑھی ہے، میں نے کوئی حدیث نہیں پڑھی حضور جی، جو خاموش ہو گئے میں نے کوئی حدیث نہیں پڑھی، الزام ذوق لگا کے ٹکرا دیا چاہے کہیں تو ایک لفظ کا ترجمہ پیش کر دوں، واحفظ جھکا دو، لاہما یہ تسنیہ ہے، ان دونوں کے لیے یعنی والدین کے لیے، جنا شان الذل اتنی پستی کی حد تک جس حد تک جھکا جا سکتا، یعنی وہ پروردگار کے سجدہ و رکوع جسے زیبا ہے، یہ آج کی نسلوں کو سنانے کی ضرورت ہے، جو والدہ کے سامنے بچے کھڑے ہو کے کہتے ہیں آپ کو کیا پتا ہے؟ شریعت کہتی ہے کہ ان کے سامنے اپنے دونوں شانے، والدین کے سامنے باپ ہو یا ماں، ان دونوں کے سامنے اپنے شانے اتنے جھکا دو کہ جس سے زیادہ الذل کا مطلب ہے یعنی انتہائی جھکاؤ، جس سے زیادہ جھکنا ممکن نہ رہے، جس سے زیادہ جھکو تو گرنے کا خطرہ پیدا ہو جائے۔ یہ والدین کا احترام قرآن میں خدا خود درود بھیجتا ہے اور ہمیں کہتا ہے تم درود بھیجو اور سلام بھیجو جیسا سلام بھیجنے کا حق ہے۔ جہاں میں روکنا چاہتا تھا آپ نے تمہید بڑے عمدہ انداز میں سنی ہے، پہلا نتیجہ آپ کے سماعتوں سے قلوب میں اتارنے لگا ہوں۔ سلام بھیجنا ہے جیسے سلام بھیجنے کا حق ہے، نہ کسی کو خبر ہے نہ ہمیں پتا ہے نہ کبھی کسی کو خبر ہوگی۔ ہاں میں ایک ٹپ دے دیتا ہوں اپنے سننے والوں کو کہ جہاں حق کی بات آئے یقین کر لیجئے پیچھے کہیں علی موجود ہے۔ بس اتنی دیر تھی، یہاں میں آپ کو لانا چاہتا تھا میرے حضور، جو بھائی تشریف فرما ہے وہ فکری طور پہ شامل ہوں گے، ان کے ہاتھ نظر آ جائے تو میں سمجھوں گا بھی شامل ہے۔ اتنی بات طے شدہ ہے کہ لفظ حق جہاں آ جائے یقین کر لیجئے پیچھے کہیں علی موجود ہے۔ اب جس نے اس بات کو خطابت سمجھ لیا ہے، میں رسول اللہ کا فرمان اور حدیث پیش نہ کروں، دلیل پیش نہ کروں تو بالکل میری بات کو قبول نہ کیجیے۔ سلام بھیجو جیسے سلام بھیجنے کا حق ہے، تو میں نے کہا حق آئے تو ممکن نہیں کہ پیچھے علی نہ ہو۔ جہاں بھی حق کا صندوق کھولیں گے اندر سے علی برآمد ہوں گے۔ خدا کہتا ہے مصطفیٰ کو سلام کرو جیسے سلام کرنے کا
پوچھا گیا یا رسول اللہ یہ سلام کرنے کا حق کیا ہے؟ یہ خدا کہہ کیا رہا ہے؟ صلو علیہ وسلم تسلیما کہتے خدا کہنا کیا چاہتا ہے؟ تو کائنات کے رسول نے فرمایا خدا کہنا چاہتا ہے صلو علی محمد وسلموا بولایت علی تسلیما، میرے محمد پہ درود بھیجو، اور جب وہ علی کی ولایت کو منوائے تو یوں مان جاؤ جیسے ماننے کا حق ہے۔ جی 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 علی برآمد ہو گئے یا نہیں؟ آئے آئے صلو علی محمد وسلموا بولایت علی تسلیما، خدا کہنا یہ چاہتا میرے مصطفیٰ پہ درود بھیجو، اور اگر میرا مصطفیٰ علی کی ولایت منوائے تو یوں مان لو جیسے ماننے کا حق ہے۔ اب جب لوگوں نے جا کے پوچھا یا رسول اللہ درود کیسے بھیجنا ہے تو فرمایا قول اللہم صلی علی محمد وآل محمد، یعنی خدا نے کہا تھا مصطفیٰ میں بھیجو، مصطفیٰ نے کہا کہ میرے ساتھ میری آل پہ بھی بھیجو۔ ALL نہیں، یہ عربی کا جو ملے اس پر بھیجو۔ جو ملے اس پہ بھیجو تو بھیج دی گی، لیکن نہیں پہنچے نہ پہنچے بسم اللہ۔ ہاتھ کنگن کو آرسی کیا ہے؟ جادو وہ جو سر چڑھ کر بول رہے بھیجیے جسے بھیجنا چاہتے ہیں۔ آپ کا موڈ ہے اپنے رشتہ داروں میں بھیجنا چاہتے ہیں بھیجیے، اب آپ محسوس نہ کر لیجیے، بھیجنا چاہتے ہیں بھیجیے جس پہ لیکن شرط ہے جو درود آپ باہر بھیجیں گے مصلی پہ بھی وہی بھیجنا پڑے گا۔ باہر درود پھیلتا چلا جاتا ہے، مصلی پہ سکڑتا چلا جاتا ہے، اس کا مطلب ہے درود پھیلانے والا بھی جانتا ہے کہ درود اپنوں پہ بھیجنے کے لیے اللہ کا مصلی چھوڑنا پڑتا ہے۔ بولے جس کی زبان سے کر کی امانت ہے۔ جس پہ جی میں آئے بھیجیے بھائی۔ اتنی بات درود کو سٹریچ کرنے والے بھی جانتے ہیں۔ اچھا آپ کا کیا خیال ہے صرف درود کو سٹریچ کرنے والوں کو نشانہ بناؤں گا، درود کو سکویز کرنے والوں کو نشانہ نہ بنایا گا؟ بس اتنی بات ہے، جس کا حصہ تھا وہ لے جائے۔ ہاں جس کا حصہ تھا وہ یہ جی ہر چیز ان باکس کرنا کوئی دانائی نہیں ہوتی۔ اب تو یہ چاہتے ہیں اب ان باکسنگ ایک الگ ایک ہنر ہے،
جی اب بیٹھ کے لوگ گھنٹوں ان باکسنگ دیکھتے ہیں کہ فلاں چیز کی ان باکسنگ ہو رہی ہے، فلاں چیز کی ان باکسنگ، کچھ چیزیں باکس میں بھی رہنے دیا. ولایت علی کی اینک لگائیں تو نگاہ اتنی تیز ہو جاتی ہے کہ باکس کے اندر پڑی ہوئی چیزیں بھی صاف صاف دکھائی دیں. جیسے باکس میں پڑی ہوئی چیزیں دکھائی نہیں دیتی، وہ ولایت علی پہ ذرا کام کرے، تھوڑا گہرا اترے، انشاءاللہ نگاہ تیز ہو جائے گی. درود مصطفیٰ وسلموا ہے بولایت علی تسلیما. اور جب میرا مصطفیٰ ولایت علی منوائے تو یوں مان جانا جیسے ماننے کا حق ہے. کمال یہ ہے کہ سلام بھی علی کے نام ہے، اور جو درود مصطفیٰ پہ ہے اس میں بھی علی کا حصہ موجود ہے. دل و دماغ اور نگاہ تیز کرنے کا ایک نسخہ دے دوں، یونیورسل نسخہ. یہ نسخہ عطا کیا ہے سرکار صادق الفطرت. طبیب اعظم دنیا پروردگار. ایک بندے نے میرے امام کی بس میں آ کے سوال کیا، انہوں نے کہا کہ فرزند رسول، اور یہ ایسی بات ہے جس کا تعلق صرف اس سے نہیں، آپ سب سے ہے، اس میں بھی شامل ہوں. انہوں نے کہا فرزند رسول ایک بڑی مشکل ہے. امام نے فرمایا کیا؟ اس نے کہا کہ دماغ بھی میرا بالکل ٹھیک ہے، کوئی مسئلہ بھی نہیں، لیکن کبھی کبھی ایسے ہوتا ہے کہ قیمتی چیز کہیں رکھتا ہوں اور پھر بھول جاتا ہوں، اور پھر گھنٹوں یاد کرتا رہتا ہوں کہ کہاں رکھی تھی. آپ کے ساتھ میرے ساتھ بھی ہوتا ہے، گاڑی کی چابی رکھ دی، کسی باکس کی چابی رکھ دی، قلم کہیں رکھ دیا، گھڑی رکھ دی، انگوٹھی رکھ دی، اور پھر ڈھونڈتے پھر رہے ہیں، پورا گھر سر پہ اٹھایا ہوا، اور پھر خواہ دل میں یہ بھی وہم آنے شروع ہو جاتے ہیں جو سامنے آئے اسی کو کہہ دیتے ہیں میں نے تجھے پکڑایا تھا. اور اس میں سب سے پہلے نشانہ بندی ہے زوجہ محترمہ، سب سے آسان ٹارگٹ. جی میں نے تجھے پکڑایا تھا، بس مجھے ڈھونڈ دو، مجھے نہیں ملنا، مجھے ڈھونڈ کے دو. تو یہ چیزیں رکھتے ہیں بھول جاتے ہیں. کیا خدا کی قسم کیسا عظیم گھر ہے. پھر دنیا پوچھتی ہے کہ انہیں کیوں مانتے ہو؟ ہم نے کوئی منت نہیں مانی کہ ہم نے 12 ہی ماننے ہیں، ہمیں 13واں اسماعیل کا ملا ہی نہیں. جو اب تک یہاں بیٹھا ہے نا اور ہاتھ اٹھانے کی توفیق نہیں ہوئی، جام ولا کا دور چلنے کے باوجود اسے ہاتھ بڑھانے کی توفیق نہیں ہوئی. سننے کے بعد دیکھوں گا کہ زبان اس کے اختیار میں ہے کہ لسان اللہ کے اختیار میں. اس کا فرزند رسول چیزیں رکھتا ہوں تو بھول جاتا ہوں، اور یہ مسئلہ صرف میرا نہیں، جو بات کرتا ہے وہ بھی یہی شکوہ کرتا ہے، پتہ نہیں یہ کیا ایرر ہے، یہ کیا مصیبت ہے، چیزیں رکھتے ہیں بھول جاتے ہیں. تو فرزند رسول یہ بتائیے کہ ہم چیزیں بھولتے کیوں؟ آگے اس کا اعتبار دیکھیے اور اس کا یقین دیکھیے. اس نے کہا اے طبیب اعظم یہ بھی بتائیے کہ ہم بھولتے کیوں، اور اس کا علاج بھی بتائیے. طبیب ہو تو ایسا ہو. ڈاکٹر میڈیسن لکھ کے دیتا ہے، میڈیسن کے پیچھے سائنس کیا ہے وہ ڈاکٹر نہیں بتاتے. طبیب دوا دیتا، نسخہ نہیں دیتا. یہ جملہ بھی میں نے حویلی عالم محمد کے طبیبوں کی زبان سے سنا کہ ہمارے ہاں جو ہم سے دوا لینے آئے وہ دوا لینے کے بعد نسخہ بھی لے کے جایا کرے. اس لیے کہ ہم پروردگار کی مخلوق
اب میں بالکل وقت ضائع نہیں کرنا چاہتا، اب جیسے آپ کی مرضی ہو آپ سنیں. اب میں بار بار آپ کو اس طرح مخاطب نہیں کروں گا کہ دیکھیں اور یہ کریں اور وہ کریں، جیسے آپ کی مرضی سنیں. اب دامن وقت میں زیادہ وسعت نہیں ہے، زیادہ وقت گزر جاتا ہے یہ آپ کی اٹینشن حاصل کرنے کے چکر میں. تو میں بس آپ نتیجہ پیش کروں گا کہ آپ کا نصیب ہے. فرزند رسول چیزیں رکھتے ہیں بھول جاتے ہیں. تو یہ تو بتائیے یہ کیوں ہوتا، اور یہ بتانے کے بعد اس کا علاج بھی بتائیں. امام نے فرمایا جو دل خدا نے خلق کیا ہے اس دل کے اوپر ایک پرت چڑھ جاتی ہے، ایک خلاف چڑھ جاتا ہے جس کی وجہ سے چیزیں بھولنے لگتی ہیں. دل کے اوپر ایک پرت چڑھ جاتی ہے، خلاف چڑھ جاتا ہے جس کے سبب چیزیں بھولنے لگتی ہیں. تو اس کا فرزند رسول علاج فرمایا جب وہ چیز بھول جائے تو ہمارے گھر پہ درود بھیجا کرو، اس لیے کہ ہمارے گھرانے کے پروردگار نے پردے اتارنے کے لیے خلق کیا ہے. اس کا مطلب ہے کہ درود نسیان نہیں ہونے دیتا. آخری سامنے تک استقبال میں کھڑے بھی ہو جائے تو حق سماعت ادا نہ ہو. درود نسیان نہیں ہونے دیتا، درود نسیان نہیں ہونے دیتا، درود نسیان نہیں ہونے دیتا. بس مجھے پوچھنا یہ ہے درود نسیان نہیں ہونے دیتا جس پر درود ایسے ہی یاد کرتا نہ بولے گا وہ جس کی زبان سے کر کے یہاں سے آزما لیجئے گا کوئی بات بھول جائے درود پڑھتے رہیے، زیادہ دیر نہیں گزرے گی شاید یاد آ. میں حیران ہوں خود درود نسیان نہیں ہونے دیتا. جس پر درود ہے اسے نسیان کیسے ہو جائے؟ لوگ نہیں سمجھتے، لوگ سمجھتے بس پڑھنے کی شے ہے، پڑھنے کی شے نہیں. جی یہ ہمارے معیار کو مد نظر رکھ کے پروردگار نے کہا ہے تم اتنی جوگی ہی ہو. تم بس زبان سے کہہ لیا کرو اللہم صلی علی محمد و آل محمد. تمہاری اوقات ہی یہ ہے، اسے کہہ رہا تم جا ہی نہیں سکتے. اگر مجھے پوچھے تو خدا کی قسم، مصطفیٰ کی قسم، مرتضیٰ کی قسم، درود پڑھنے کی شے نہیں، درود نظام کائنات کا نام ہے. فیض پروردگار کے مخلوق کے لیے اترنے کا نظام ہے. درود وہ واسطہ ہے جو فیضان رحمت کا واسطہ. درود کیا ہے؟ اچھا ایک لطف لیجیے، ساری دنیا کے لوگ درود پڑھ رہے ہیں، صرف علی والے ہیں جو صلوات پڑھ رہے ہیں. یہ آپ کی خاموشی پہ کلام قربان کرو. قرآن میں پروردگار نے درود پڑھنے کا نہیں کہا، صلوات کا کہا. سنا دوں آئے اگر قرآن میں کہیں لفظ درود ہو مجھے دکھائیے. زیادہ انعام میں خواہ بیان نہیں کرتا، جو کچھ میرے پاس ہے وہ لے جائیں. قرآن نے درود کی تو بات ہی نہیں کی، قرآن نے بات کی ہے صلوات کی. اور صلوات کی پروردگار نے قرآن میں ایسی بات کی ہے کہ یوں سامنے تصویریں رکھ دی ہیں کہ کن پر صلوات. موڈ ہو تو بتاؤں، آیت پڑھوں. لوگ پوچھتے ہیں اگر کربلا اتنی اہم ہوتی تو قرآن نے کربلا کا ذکر نہ کیا ہوتا. جو قرآن کربلا کا ذکر نہ کرے وہ پھر قرآن کیا ہو؟ جائیے قرآن پڑھیے، خدا نے کربلا کی پوری تصویر کھینچ دی ہے. وَلَنَبْلِوَنَّكُمْ اگر میں تمہارا امتحان مانگو بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ، تم خوف زدہ کیے جاؤ گے، وَالْجُوعِ، بھوکے پیاسے رکھے جاؤ گے، وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ،
تمہارا نام لوٹ لیے جائیں گے، والانفے سے تمہیں بھی مار دیا جائے گا، والثمرات، ثمر کہتے ہیں اولاد پہ، تمہاری اولاد بھی مار دی جائے گی، وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمُ الْمُصِیبَةُ، اور میرا حبیب صابروں کی اس جماعت پہ بشارت دے دے کہ جب ان پہ مصیبت آتی ہے یہ گھبراتے نہیں، قَالُوا إِنَّ لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَیْهِ راجعون، یہ کہتے ہیں ہم ہیں بھی اللہ کے لیے، پلٹنا بھی اللہ کی طرف ہے، اور میرا حبیب کل کو شاید لوگ کہیں گے یہ ہماری بات ہو رہی ہے، اگلی آیت میں اللہ نے ان کا تعارف کروا دیا، اولئک علیہم صلوات من ربہم، یہ ان کی بات ہے جن پر خدا صلوات بھیجتا، صلوات بھیجتا۔ ساری دنیا درود بھیج رہی ہے، علی والے ہیں جو صلوات بھیج رہے ہیں۔ ایک جملہ اور کہوں آپ کا لطف دوبالا ہو جائے، دنیا درود بھیج رہی ہے، علی والے صلوات بھیج رہے ہیں۔ دنیا کے پاس پرچم ہیں، فلیگز ہیں، جھنڈے ہیں، علم علی والوں کے پاس ہے۔ لوگوں کے پاس فلیگز ہیں، پرچم ہیں، جھنڈے ہیں، علم علی والوں کے پاس، اور خیبر میں مصطفیٰ نے فلیگ نہیں دیا تھا، علم دیا تھا۔ مخدوم کونین آپ کو سلام کر کے میں اب صلوات اور صلوات میں بات کرنا چاہتا تھا اور ٹائم بھی ختم، اب وہ کل پھر یاد کروا دینا، مہربانی ہوگی آپ نے تو اپنا فرض ادا کیا تھا، ابتدا میں ہی یاد کروایا تھا، لیکن بات ہوتے 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 پتہ ہی نہیں چلتا ہوں ٹائم کا بھی۔ بنیاد رکھ دیتا ہوں آج۔ ایک ہے صلوات، ایک ہے صلوات۔ صلوات اقرار لسان ہے، صلوات تسکین قلب و جان ہے۔ صلوات اقرار لسان ہے، صلوات تسکین قلب و جان ہے۔ صلوات میں سر جھکتا ہے، صلوات میں سر تسلیم خم ہوتا ہے، صلوات میں سجدوں کی اداکاری ہو سکتی ہے۔ ہاں میں دیکھوں گا یہاں کون موجود ہے۔ جو خاموش ہو گئے ہیں، آپ کا کیا خیال ہے کہ بس میں نے ایسے ہی خطیبانہ انداز میں ہانک دی ہے؟ عزت علی کی قسم اگلا 1 گھنٹہ میرے پاس ہو، میں اس پہ دلائل دوں کہ کہاں کہاں کس کس نے موڈ ہو تو بتاؤں۔ ایک ہی محفل میں ملائکہ سجدوں کی ادائیگی کر رہے تھے، ابلیس سجدوں کی اداکاری کر رہا تھا۔ پریٹینڈ کر رہا تھا، ظاہر کر رہا تھا، خدا جانے کیا کہوں گا اور کیا کیا کہوں گا۔ فرشتے سجدوں کی ادائیگی کر رہے تھے، ابلیس مستقبل سازی کے لیے سجدوں کی اداکاری کر رہا ہے۔ ہاں آپ نہ پہنچے تو میں کیا کروں، اب بار بار تو میں کھینچ کے لا نہیں سکتا۔ فرشتے سجدوں کی ادائیگی کر رہے تھے، ابلیس مستقبل سازی کے لیے سجدوں کی اداکاری کر رہا ہے۔ اب آپ کو کون کون سا موقع بتاؤں کہ کس محفل میں کون مستقبل سازی کے لیے سجدوں کی اداکاری کر رہا ہے۔
सलात में सजदों की अदाकारी हो सकती है। सलावात मोहरे इत्मीनान का नाम। सलात अमल है, सलावात अमल मकबूल है। सलात अमल है, सलावात अमल मकबूल है। हर जुमला इस लायक है कि मैं उसके हक में दलाइल दूं। जब मैं आपको खामोश देखता हूं तो मैं महसूस करता हूं कि आपको यकीन नहीं आया, फिर मुझे दलाइल देने पड़ते हैं और वक्त ज्यादा गुजर जाता है। अगर आप यकीन कर लें तो मेहरबानी है, वरना आप सवाल कर लें, मैं जवाब देने के लिए मैं मौजूद हूं। सलात अमल है, सलावात अमल मकबूल है। जो खामोश हैं, मैं सारी बात ही आज कर देता, लेकिन आपकी खामोशी ने मुझे मजबूर किया है कि इस पर दलील दूं, यही जहमत तमाम करूं और अगली बात कल शुरू करूं। सलात अमल है, सलावात अमल मकबूल है। अब सबूत पेश करूं। कितनी ही नमाजें जिन्हें पढ़ने के बाद नमाजी कहता है परवरदिगार कबूल कर दे। लेकिन सलावात अमल मकबूल है। होने के बाद जुबान मुस्तफा सलावात अमल मकबूल क्यों है? रसूल ने फरमाया जो खुदा से दुआ मांगे, दुआ के अव्वल और आखिर दुरूद पढ़े। जब तुम्हारी दुआ दुरूद के साथ जाती है तो खुदा को हया आती है कि तुम्हारी दुआ को रद्द कर दे, इसलिए कि सलावात तो उसे बहरहाल कबूल होगा है। याद करवाइएगा, मैं फिर यहीं से शुरू करूंगा और जो बातें दरमियान में और मैं करना चाहता हूं वो सारी कर लूंगी। सलात अमल है, सलावात अमल मकबूल है। सलात अमल खैर है, सलावात खैरुल अमल है। सलात अमल मकबूल है, सलात अमल है, सलावात अमल मकबूल है। सलात अमल खैर है, सलावात खैरुल अमल है। अगर हकीकत पूछे तो मुझे अली की पाक नालैन से उड़ने वाली ताहिर गर्द के चमकते हुए मुकद्दस तबर्रुक की कसम। अब इसमें मैं क्या करूं कि सलात ही की जमा सलावात है। हम साथ कीजिएगा, हम सहमत तमाम कर हो रही है हुजूर, सलात ही की जमा सलावात है। और मुझे अली की पाक नालैन से उड़ने वाली ताहिर गर्द के चमकते हुए मुकद्दस तबर्रुक की कसम, ये मोहम्मदों पर सलावात है जिसकी वजह से अल्लाह की इबादत का नाम सलात है। और याद रखना, सलावात को सलात पर इतनी फौकियत हासिल है कि अगर सलात सजदे में हो तो सलावात आके पुष्ट में बैठ सकती है। मैं बोलता वो है जिसकी ज़बान जिक्र की अमानत है। सलावात को सलात पर इतनी फौकियत हासिल है कि सलात सजदे में हो तो सलावात आके पुष्ट पे बैठ सकते। सलात सलावात को नहीं रोक सकती, सलावात सलात को रोक सकती है। मखदूम कौनैन आपको सलामत रखें, पाक सैयदा आपको आबाद शाद रखें। बज़हमत आपकी तमाम हुई, मखदूम कौनैन आपको आबाद शाद रखें, आपकी मारिफत में इजाफा फरमाएं। आइए आप मिल के रो लेते हैं।
دن ہی ایسے کہ 3 بیویاں ہر عزا خانے میں پہنچ گئی. ایک مصطفیٰ کی بیٹی، ایک علی کی بیٹی، ایک حسین کی بیٹی. علماء متقدمین نے لکھا ہے کہ جب آپ رو رہے ہوتے ہیں نا تو حسین کی بیٹی پوچھتی یہ سارے میرے بابا کا نام لے لے کے رو رہے ہیں، لوگ انہیں پتھر کیوں نہیں مارتے؟ ہائے ہائے ہائے، یہ غربت ہے، اس حرام کی غربت. ہر عزا خانے میں جاتے ہیں. علماء متقدمین نے مستند کتابوں میں لکھا ہے کہ مردوں کے دروازے پر علی، مستورات کے دروازے پر سیدہ. آنے والوں کو سلام بھی کرتے ہیں، آنے والوں کا شکریہ بھی ادا. تمہارا شکریہ، تم اس غریب پر رونے آئے ہو جس کے بہنوں کو رونے نہیں دیا گیا. پاک سے زیادہ آپ کو آباد و شاد رکھے. آج 3 محرم ہے. ایک درد ہے جو بہرحال محرم کے پہلے ایام میں پڑھنا ضروری. وہ درد ہے عباس کی اس بہن کا جو کربلا سے پہلے اجڑ گئی. یہ مذاہب کا حصہ ہے، میں بالکل بار بار آپ کو متوجہ نہیں کروں گا. جتنا آپ یہاں سے دامن بھر سکتے ہیں وہ دامن بھرتے رہیے. آنسو مصطفیٰ کی بیٹی کے رومال کو ہدیہ کرتے رہیے. آپ جانے، آپ کا نصیب جانے. میں آپ کے لیے دعا کرتا ہوں محمد کی بیٹی کسی آنکھ کے کشکول کو یہاں سے خالی نہ بھیجے. عباس کی وہ بہن جو کربلا سے پہلے اجڑ گئی، جس کے 2 بیٹے کربلا سے پہلے مارے گئے، 2 کربلا میں مارے گئے، اور 2 شام غریباں بھگدڑ میں یوں گم ہوئے کہ آج تک انہیں ڈھونڈ نہیں. خدا جانے کہاں کہاں کا سفر کر کے آپ کے شہر کی مہمان بن گئی. یہ دونوں بچے جو کربلا سے پہلے مارے گئے، یہ ابھی عید الاضحیٰ گزری ہے نا. یہ عید گزرتی ہے تو لوگ، دوست احباب، محلے دار، رشتہ دار ایک دوسرے پوچھتے ہیں ایک دوسرے سے کہ تم نے اس سال کس کی قربانی کی. اس کے بعد بھی کچھ پڑھنے کی ضرورت ہے. تو لوگ فخر سے بتاتے ہیں اس سال میں نے اونٹ کی قربانی کی ہے، کوئی کہتا میں نے 10 گائے ذبح کی ہیں، کوئی کہتا میں نے دمبے کی قربانی کی ہے. کائنات روتے روتے ختم ہو جائے تو حق ادا نہ ہو. تاریخ نے لکھا ہے کہ اسی عید الاضحیٰ کے بعد اگر لوگوں نے کسی کوفے کے شخص سے پوچھا ہے نا کہ اس سال تم نے کس کی قربانی کی ہے، تو اس نے کہا لگا کے کہا اس سال ہم نے مسلم کے بچوں کی قربانی. دنیا عید مناتی رہی، مسلم کی بیٹیاں دروازے کے اوٹ میں، بابا اوٹ پہ ہر باپ بیٹی سے ملنے آتا ہے. گھر سے چلے مسلم ابن عقیل، اکیلے نہیں چلے، دونوں بچوں کو ساتھ لے کے چلے. دونوں بچوں کو، اور دونوں بچوں کو خود لے کے نہیں گئے. ماں بچوں کو بھیجتی ہے نا، باپ کے ساتھ بھیجتی ہے، تو ماں کو پتہ بھی ہوتا ہے کہ بچے جا رہے ہیں، دکان تک جا رہے ہیں، بازار تک جا رہے ہیں، امام بارگاہ تک، مسجد تک جا رہے ہیں. پھر بھی پوچھتی ہے کب تک واپس آ جاتا. یہ جملہ میں اپنی ماں بہنوں بیٹیوں کے حصے کا کہہ رہا ہوں. جب ماں بھیجتی ہے نا تو پتہ بھی ہوتا ہے کہ ان کا باپ انہیں ساتھ لے کے مسجد تک جا رہا ہے. پھر بھی دل کی دھڑکنیں تیز ہو جاتی ہیں، کب تک واپس آ جاؤ گا. مجھے ایمان سے بتائیے جس ماں کو پتا ہو کہ میں نے تیار کر کے بھیجنے ہیں اور دوبارہ کبھی نہیں دیکھنے، اس ماں کا حال کیا ہوگا. بالوں میں کنگھی کر کے دونوں بچوں کو ماں نے تیار کر کے مسلم ابن عقیل کے ساتھ بھیجا. جناب مسلم ابن عقیل چلے، حسین سفیر بن کے کوفہ پہنچے. یہ روز کی سنی ہوئی باتیں ہیں. یہ حسین ابن علی کا معجزہ ہے.
ये सुनी हुई बातें आप दोबारा दोबारा सुनते हैं और दोबारा दोबारा उतने उतने आंसू आंखों से बहते हैं। ये हुसैन इब्न अली का मौजज़ा है, ये किसी बंदे के बस का रोग नहीं। मुस्लिम इब्न अकील बच्चों को लेके गुफा है, बस एक ही जुमला सुन लीजिए, कल से मैं तवील मसाइल पढ़ूंगा। मुस्लिम इब्न अकील बच्चों को लेके गुफा आ गए, गुफा आए, हजारों अफराद ने मुस्लिम इब्न अकील के हाथ पे बैत की। कूफा की जामे मस्जिद में मुस्लिम इब्न अकील ने नमाज पढ़ाई। तारीख दर्द कहती है नमाज खत्म हुई, मुस्लिम इब्न अकील ने पलट के देखा, मस्जिद खाली थी। एक उंगली के साथ मोहम्मद, दूसरी उंगली के साथ इब्राहिम। अज़ादारों दोनों बच्चों को साथ लेके मुस्लिम इब्न अकील मस्जिद के दरवाजे से निकल रहे हैं और दिल में सोच रहे हैं कि मैं तो मारा जाऊंगा, इन बच्चों का क्या होगा। उस दौर में होता ये था कि हुकूमत के सिपाही रात के वक्त, बिजली तो नहीं होती थी ना, रात के वक्त सिपाही आते थे, गलियों में मशालें लगी होती थी, वो सिपाही आके वो मशालें रोशन करते थे ताकि गुजरने वाले किसी मुसाफिर को तकलीफ ना हो, गली साफ साफ नजर आए। मुस्लिम इब्न अकील ने एक अजीब मंजर देखा। मुस्लिम इब्न अकील ने कूफा की गलियों में देखा कुछ लोग हैं, अल्लाह करे ये दर्द आप समझ सके, कुछ लोग हैं जिनके चेहरों पे नकाब है और वो चलती हुई मशालें बुझा रहे हैं। ये मुस्लिम के बच्चों के लिए परवेश में तैयारी की जा रही है। अज़ादारों गलियों में सन्नाटा है, मुस्लिम और मुस्लिम के बच्चे अकेले हैं, कोई घर से बाहर निकलने को तैयार नहीं। मुस्लिम इब्न अकील की दोनों उंगलियों के साथ बच्चे हैं, मुस्लिम गुफा की गलियों में चल रहे हैं, चलते चलते सोच रहे हैं कि मैं मारा जाऊंगा, इन बच्चों का क्या होगा। ये अज़ादारों चलते चलते काजी शोरह का दरवाजा आया, अमानत की तैयारी कर रहा। मुस्लिम इब्न अकील काजी शोरह के दरवाजे पे आए। मुस्लिम इब्न अकील ने अपने दोनों बच्चों को अपने पुष्ट के पीछे किया, काजी शोरह के दरवाजे पे तकर्रुब किया। रिवायत कहती काजी शोरह ने दरवाजा खोला। मुस्लिम इब्न अकील ने कहा काजी जानता है ना मैं कौन हूँ? हाँ मैं जानता हूँ, तो अकील का बेटा मुस्लिम है, मेरे दरवाजे पे क्यों आया हो? जनाब मुस्लिम ने भर्राई हुई आंखों से देखा और देख के कहा सारे मेरा साथ छोड़ गए, ये परवेश है, मैं अकेला हूँ, अगर मेहरबानी करे तो काजी है, अगर मेहरबानी करे तो आज रात मुझे पनाह दे देगा। अल्लाह करे, अल्लाह करता कि उस वक्त आसमान गिर जाता और जमीन फट जाती। जब मुस्लिम इब्न अकील ने कहा ना काजी एक रात मुझे पनाह देगा, तारीख कहती है काजी ने ये कहते हुए दरवाजा बंद कर लिया। मुस्लिम तो चाहता है तेरे साथ मैं भी मारा जाऊं। अज़ादारों दरवाजा बंद हुआ, मुस्लिम इब्न अकील ने दोबारा दरवाजा खटखटाया। जब काजी ने दरवाजा खोला, मुस्लिम इब्न अकील ने कहा अच्छा ऐसा कर मुझे पनाह न दे। जो कह के मुस्लिम ने दोनों बच्चों को हाथों से बाहर निकाला, बच्चों को आगे करके कहा मुझे पनाह न दे, इन दो बच्चों को आज रात पनाह दे दे। अज़ादारों काजी ने कहा मैं बच्चों को पनाह नहीं दे सकता, अब देखना हुकूमत सफीर हुसैनी की। मुस्लिम इब्न अकील ने कहा अच्छा काजी पनाह न दे, इतनी मेहरबानी कर इन बच्चों को अपनी दहलीज पर बैठने दे, जब मैं गली का मोड़ बन जाऊं फिर बेशक बच्चों को उठा देना। तारीख में मुस्लिम ने मोड़ नहीं दिया था तो काजी ने दोनों बच्चों को मातम हुसैन। الله بك محمد محمود بك الدلالة بك فاطمة الفاطمة السماوات والأرض بك إنسان المحسن بك سلام قديم الإنسان میرے مالک و خالق ہماری صبح کو بارکہ میں قبول فرما. میرے مالک و خالق صاحب نظر کی نظر قبول فرما, ان کی توفیقات میں اضافہ فرما. یا رب العالمین اگر ادا باز صاحب کو صحت تندرستی عطا فرما, ان کو طویل زندگی عطا فرما, اپنے اہل خانہ کے ساتھ آباد و اشاد فرما.